بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں بہت سی خرابیاں پھیل رہی ہیں، جس میں ایک خرابی جو ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ خرابی ہے سود کی، انٹرسٹ کی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ اگر ہم کوئی حرام چیز، کوئی ناجائز جو کہ وضاحت کے ساتھ حرام اللہ تعالی نے فرمائی ہے، اس چیز کو لے کر ہم عمل میں لے کر آئیں گے اور اس چیز پر ہم اپنے معاملات اور کاروبار کریں گے تو کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیز اللہ نے حرام کر دی اس پر انسان کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا، اور جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ اس پر ہی انسان جو ہے ایک ایمان والا جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوانین تمام انسانوں کے لیے بنائے ہیں، اور خاص طور سے جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ ان پر عمل کریں، کیونکہ ایمان کی بنیاد پر اگر ایک ایمان والا ایک حرام چیز کو اختیار کر رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں حرام چیز اختیار کر کے ترقی کر لوں گا، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ وہ ترقی کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر اس حال میں اٹھیں گے کہ ایسا کہ جیسے شیطان نے لپٹ کر ان کو جو ہے مدہوش کر دیا ہو، کہ وہ مدہوش اور بے ہوشی کی حالت میں سود کھانے والے اٹھیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سود کھانے والے، یہ نہیں کہ سود کھا رہے ہیں، بلکہ سود کھانے والا بھی اس میں شامل ہے، سود کے کپڑے پہننے والا بھی اس میں شامل ہے، سود کو لکھنے والا بھی اس کے اندر شامل ہے، سودی کام کے اندر جس نے جو معاونت کی وہ اس کے اندر شامل ہے، چاہے وہ کھا رہا ہو، پہن رہا ہو، لکھ رہا ہو، چاہے وہ گواہی دے رہا ہو سود کی، وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسا اٹھے گا جیسے وہ مدہوش ہو، تو ایک عجیب ہی سزا ہوگی سود کھانے والے کی، ایک عجیب و غریب سزا ہوگی۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے، یہ چیزیں ان لوگوں کے جنہوں نے کہا کہ یہ جو خرید و فروخت ہے یہ تو سود کی طرح ہی تو ہے، وہ خرید و فروخت جو ہے سود کی طرح ہے، جس طرح خرید و فروخت میں نفع ہوتا ہے اسی طرح سود میں ہوتا ہے۔ تو ایک چیز اللہ نے جو حرام کر دی پھر اس میں تعویل کی اور لوجک کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جس حکمت کے ساتھ اور جس مصلحت کے ساتھ جس چیز کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، انسان کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایمان والا اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اب ایمان لے کر آ گیا تو اب یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کر دی اس کو حرام ہی مانے، اور جو چیز حلال کر دی وہ حلال ہے۔ اس کی اگر آپ لوجک ڈھونڈنا چاہیں اور اس کی حکمت اور مصلحتیں ڈھونڈنا چاہیں تو بہت ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سود پہ جو ہے کاروبار جو ہوتا ہے وہ سارا پیسہ ایک جگہ جا کے جمع ہو جاتا ہے، غریب آدمی پر جو ہے وہ پیسہ نہیں پہنچ پاتا۔ جب پیسہ ایک جگہ پہنچ جائے گا، ایک جگہ جمع ہو جائے گا، تو جب وہ پیسہ معاشرے کے اندر اور سماج میں نہیں آئے گا تو پھر اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیسہ ایک جگہ جمع ہے۔ اور سود پر ہوتا یہی ہے کہ سارا پیسہ جو ہے وہ مالداروں کے پاس جا کر جمع ہو جاتا ہے، لیکن خرید و فروخت میں ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ جب دولت اور مال مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے تو وہ پھر ایک دوسرے جو خرید و فروخت کرتے ہیں تو پھر اس پیسے سے جو ہے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور سود سے کیا ہے پیسہ جو ہے وہ مالداروں کے پاس آ جاتا ہے اور ظلم جو ہے وہ غریبوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے۔ اب یہ تمہاری کہنا جو ہے کہ یہ
خرید و فروخت کی طرح ہے، خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے، یہ کہنا جو ہے تمہارا یہ کہنا نہیں چلے گا۔ اب ایمان لے کر آ گئے، میں نے ابھی کہا کہ آپ اگر حکمت اور مصلحت اور لوجک ڈھونڈنے پر آ جائیں گے تو بے شمار ملیں گی، جس میں سے میں نے ایک آپ کو اگزامپل کے طور پر بتائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے تو وہ باز رہا، یعنی کہ اس نے سود کو چھوڑ دیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو گزر گیا تو وہ اس کے لیے ہے، یعنی کہ وہ جو پہلے سود کا کاروبار لین دین کر چکا تھا حرمت سے پہلے، تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ فرمائیں گے اور اس کو معاف کر دیں گے۔ ومن عاد، لیکن حرمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا، اس کے بعد کوئی سود کی طرف لوٹتا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ شخص مطلب یہ لوگ جو ہیں جہنمی ہیں، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کو لین دین کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جہنم میں۔ تو یہ وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کی آیت کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی کہ سود کو حلال سمجھنے والے ہیں، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حلال سمجھنے اور ماننے والے ہیں۔ تو ایک تو سود کا کھانے والا ہو گیا، سود کا کاروبار کرنے والا ہو گیا، لیکن ہے ایمان والا اور وہ سودی کاروبار کر رہا ہے، تو یہ شخص فاسق و فاجر ہے، گناہ گار ہے۔ اس کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے، زنا اور سود پھیل جائے، اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ تو سود کا اتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ گناہ ہیں، ان میں سے سب سے کم تر گناہ ہے کہ مرد اپنی ماں سے زنا کرے، کہ سب سے کم تر جو گناہ اس کا یہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، یعنی کہ سودی جو کاروبار ہوتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ جو ہے ترقی کرتا ہی نہیں ہے۔ ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کو، انٹرسٹ کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا ہو، صدقات کیے ہوں، خیرات کیے ہوں، اس کے مال کو کبھی آپ نے گھٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور سودی کام کرنے والا، سودی کاروبار کرنے والا، وہ آپ کو ظاہری طور پر تو لگے گا کہ جیسے بڑا خوش ہے، لیکن آپ اندرونی طور پر اس کی حالت پوچھیں وہ کیسا ہے۔ اس کے پاس سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ راحت کے سامان کی ساری چیزیں ہیں، لیکن دلی راحت نہیں ہے، دلی سکون نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، یعنی کہ سودی جو بھی کاروبار ہوگا اس میں ترقی نہیں ہوگی، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل كفار نسیم، اور اللہ تبارک و تعالی کفر کرنے والوں کو اور گناہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو لوگ ایمان لے کر آئے، یعنی کہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت کے دن پر، اور نیک اعمال کیے، اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو دو قبیلے تھے، بنو ثقیف، بنو مخزوم یا بنو عمیر، یہ دو قبیلے تھے۔ تو بنو عمیر جو ہے وہ بنو ثقیف سے جو ہے سود
جب یہ آیت نازل ہوئی حرمت کی تو انہوں نے منع کیا کہ ہم تو اس پر عمل نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں جو اب پڑھی جائیں گی، جو پڑھی جا رہی ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو. پھر اس کے بعد وہ قبیلہ طائب ہوا، اس نے اپنا سود چھوڑ دیا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو یہ سود جو ہے بقیہ وہ چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم ایسا کرو گے یعنی کہ سودی کام کرو گے، سودی کاروبار کرو گے تو پھر وہ ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں یہ چیزیں کہ فکس ڈپازٹ چل رہا ہے، کہیں بولی پر کمیٹی چل رہی ہیں تو پیسوں کا کم زیادہ کیا جا رہا ہے کہ فکس ڈپازٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پیسہ جو ہے جمع کر دیا بینک میں اور 5 سال بعد وہ بڑھ کر ملا، جو کہ ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح بولی کی کمیٹی ڈال دی اور 10,000 روپے جمع کرتے رہے اور وہ اس میں جو ہے 1,00,000 روپے جمع ہو گئے اور اسے بڑھ کر لے لیے 1,20,000 روپے لے لیے تو یہ ناجائز ہے. اسی طرح کم ملی 80,000 روپے ملے تو یہ بھی ناجائز ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سب سے چھوٹا جو ہے گناہ یہ ہے سود کا 70 گناہ ہے، اور سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ مرد اپنی ماں سے جو ہے زنا کرے، یہ سب سے ہلکا گناہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہم اپنے کاروبار کو سود سے پاک کریں، سودی کاروبار نہ کریں. اگر ہم نے انٹرسٹ کا اور سود کا کاروبار کر لیا تو اللہ کے واسطے اس سے توبہ استغفار کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بڑی جو ہے وعید ہے اور سخت وعید ہے. وقتی طور کے لیے ہمیں لگے گا کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ہماری تنزلی ہو جائیں گی، ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی. اس لیے ہم ان چیزوں سے توبہ کریں. جو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں اور مقدر میں لکھا ہے وہ انشاءاللہ حلال کاروبار سے ملے گا. تو اس لیے اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے ہم سوچیں کہ سود لے لیں کاروبار بڑھا لیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں. جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے وہی آپ کے لیے آپ کی روزی کا انتظام کرے گا. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اگر اپنا سود کا یہ کاروبار بند کر دوں اور میں نے جو کاروبار کر رکھا ہے کہ میں نے اس سود کے پیسے لے کے کر رکھا ہے، تو آپ ایک مرتبہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دوسری جگہ سے انتظام فرمائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ اس کو گمان نہیں ہوتا. اس لیے ہم جو بھی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس کو چھوڑ دیں اور جو اللہ نے حلال کی ہیں اس کو اختیار کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کامیابی عطا فرماتا ہے.